اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بچے تھے، پچھلی صفوں میں ہوتے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کا سلام پھیرتے تو ہمیں آواز نہیں آتی. جب لوگ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہمیں پتہ چلتا نماز ختم ہو گئی ہے. فلما انصرفت، پھر نبی کریم اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف پھیرتے تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کی زبان مبارک پہ یہ کلمات ہوتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو سلامتی ہے، سلامتی تجھ سے مل سکتی ہے، تیرا چہرہ بابرکت اور عزت والا ہے. پھر ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واحد صحابی ہیں جن کا بازو پکڑ کے رسول اللہ نے کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر صلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد یہ کلمات اللہ سے ضرور التجا کے طور پہ کہنا. وہ کیا تھے؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تو مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کر سکوں، تو مجھے توفیق دے میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں. پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے میرے صاحب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ فی کل دبر صلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد یہ اللہ کے سامنے اپنی بات ضرور کہنا. کیا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اے اللہ جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. کوئی طاقتور، کوئی مالدار، کوئی صاحب ثروت نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے. پھر آپ نے فرمایا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فی کل دبر صلاۃ المکتوبہ، اپنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. آیت الکرسی یہ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک عظیم آیت ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جو اپنی فرض نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، ادھر موت آئے گی اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. یہ وہ اذکار، یہ وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ ہر نماز کے بعد کرتے تھے. ہمیں وہی کچھ کرنا چاہیے جو پیارے نبی نے کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا جو معوذات 3 سورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اپنی ہر نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے، اللہ ہر دیکھی ان دیکھی چیز سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں، اس کی شرارتوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ دائیں ہاتھ پہ صرف کرنا چاہیے. نبی کریم کی سنت یہ ہے کہ نبی کریم دائیں ہاتھ پہ یہ کیا کرتے تھے. جو شخص یہ کرے، اور آپ نے فرمایا یہ 99 دفعہ ہوا، پھر 1 مرتبہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ معاف فرما دیں گے. یہ وہ اذکار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرتے تھے. نماز کے بعد جو تلبیہ پکارنا ہے یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. نماز کے بعد تکبیرات یہ 9 ذی الحج، یا ہم حجاج جو ہیں یہ 10 ذی الحج ظہر سے شروع ہو کے 13 ذی الحج کی عصر تک ہم پڑھیں گے. یہی رسول اللہ کا طریقہ ہے. تلبیہ ویسے عمومی حالات میں آپ پڑھیں، نماز کے بعد تلبیہ جو ہے رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. یہ ایک گزارش تھی کرنی ہے. انسان اپنے دل کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق اچھائی سمجھ کے کرتا ہے، لیکن
سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس بندے نے کوئی بھی ایسا کام کیا نیکی سمجھ کے جو میں نے نہیں کیا، میں نے اس کی تلقین نہیں کی، میں نے خود نہیں کیا، میرے سامنے نہیں ہوا، پھر وہ یاد رکھے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں صرف وہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورۃ محمد اس کا 3 رکوع، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں عمل کرنا، وگرنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ ہو سکتی ہے کہ مینا کے یہاں پر حج کے موقع پر مینام کے اندر وہ چیزیں وہ بیان کر رہے تھے، مغرب کی نماز